ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور میرے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب۔ آپ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک تمثیل ناظرین میں ابتدا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ظاہر موضوع جو ہے وہ دنیا ہی کے حوالے سے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دنیا کی مثال ناظرین ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک جنگل میں چلتا چلا جا رہا ہو اور اچانک اسے یہ ادراک ہو کہ اس کے پیچھے شیر اس کا تعقب کر رہا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، بڑا لطف آئے گا آپ کو اس تمثیل میں انشاءاللہ۔ اسے محسوس ہو کہ جیسے شیر اس کا تعقب کر رہا ہے۔ اب ظاہر موت کا خوف ہے، تو موت کے خوف سے یعنی شیر کے خوف سے وہ دوڑنا شروع کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ دوڑتا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، ہانپتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سامنے جا کے ایک گڑھا نظر آتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس گڑھے میں کود کر اپنی جان بچا لوں۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی نگاہ ایک بہت بڑے اژدہے پر پڑتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، پیچھے شیر ہے، سامنے اژدہا، اگر میں رکا تو شیر پھاڑ دے گا اور اگر میں کودا تو اژدہا مجھے دبوچ لے گا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک درخت کی ٹہنی پر پڑتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈال لیتا ہے اور اس پہ لٹک جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ درخت کی ٹہنی سے لٹکتا ہے تو اس کی نگاہ پھر درخت کی ٹہنی پہ پڑتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ 2 سیاہ اور سفید چوہے ہیں جو مستقل اس ٹہنی کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ جڑ کھوکھلی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ٹوٹے گی، میں نیچے گروں گا، یا تو شیر مجھے پھاڑے گا اور یقیناً اژدہا مجھے دبوچ لے گا۔ اسی اثنا میں ناظرین درخت پر ایک شہد کا چھتا ہوتا ہے۔ اب اس کی نگاہ اس شہد کے چھتے کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہ شہد کے چھتے سے آہستہ آہستہ یعنی جو شہد ہوتا ہے، شیریں شہد، وہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اتنی محویت میں مبتلا ہو جاتا ہے شہد میں، اس کے پینے میں، کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں رہتا کہ نیچے شیر اس کو چیر پھاڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اژدہا اسے دبوچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس بات کا بھی خیال بھول جاتا ہے کہ ٹہنی جو ہے 2 سیاہ اور سفید چوہے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ ٹوٹے گی اور میں گر جاؤں گا۔ یعنی وہ مستقل اس شہد کو پینے میں محو ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے ناظرین، وہ ٹہنی آہستہ آہستہ کھوکھلی ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ وہ جیسے ٹوٹتی ہے شیر اسے پھاڑتا ہے اور اژدہا اسے دبوچ لیتا ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اس تمثیل کا مقصد کیا سنانے کا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جنید بھائی سنا تو رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا؟ راز یہ ہے صاحب، یہ جو دنیا ہے نا ناظرین، اس کی مثال بنیادی طور پر ایک جنگل کی سی ہے، اور یہ جو شیر ہے یہ موت کی صورت میں انسان کا مستقل تعقب کر رہا ہے۔ اور وہ جو گڑھا اس کو نظر آیا تھا، ایکچولی وہ گڑھا نہیں ہے بلکہ وہ قبر ہے جس میں انسان کو جانا ہے۔ اور اس میں جو اژدہا موجود تھا نا ناظرین، وہ اژدہا ایکچولی انسان کے اعمال ہیں، جو بدعمالیاں ہیں انسان کی، وہ اس کے منتظر ہیں کہ بس یہ آئے اور ہم اس کو دبوچ لیں۔ اور وہ جو درخت ہے بنیادی طور پر وہ اس کی عمر ہے، اور وہ جو 2 سیاہ اور سفید چوہے ہیں یہ ایکچولی دن اور رات ہیں جو مستقل تبدیل ہو رہے ہیں، مستقل وقت کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو شہد ہے وہ کیا ہے صاحب؟ وہ ہے بنیادی طور پر انسان کی نفسانی خواہشات، پیسہ، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے اسٹیٹس، ہائے طاقت، ہائے قوت۔ یہ جو ہائے ہے نا دنیا کی ناظرین، یہ اصل میں وہ شہد ہے جو انسان کو اس حد تک اپنے اندر محو کر لیتی ہے، اس حد تک اس کو جکڑ لیتی ہے، اس حد تک اس کو اپنے اندر غرق کر دیتی ہے کہ انسان کو یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ تو زندگی بہت ہے، پھر زندگی میں وہ کچھ کرتا ہے جس کو وہ نبھا نہیں پاتا، نہ اس کے مزے لے پاتا۔ پھر ایک وقت کیسا آتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گرتا ہے، اچانک گرتا ہے، موت کا شکار ہوتا ہے، قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اور بدعمالیاں پھر اس کا انتظار کرتی ہیں۔ آج ناظرین آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ ہمیں بتائیے صاحب کہ دنیا کو آپ بنیادی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے دنیا کے حوالے سے یہ بتائیے۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت۔ واہ! گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ آہا! کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت۔ واہ! دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ واہ! یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑا واضح اور نمایاں طور پر جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح رہے۔ وہ شخص
جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کرے اس کی زندگی دنیا کے لیے نہیں ہوتی. واہ. وہ دنیا میں ہونے کے باوجود اس کی زندگی حیات آخرت میں شمار ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لہٰذا ہماری اس گفتگو سے وہ شخص مستثنیٰ ہوگا جو شخص اللہ رسول کی فرما برداری تابع داری میں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، ایک عام فرد سے لے کر حکمران طبقے تک، جہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے، اگر اس سرکل میں کر رہا ہے جو اللہ رسول نے قائم کیا ہے تو اس کی یہ زندگی حیات آخرت میں ہے. واہ واہ واہ. اس کی زندگی جاویدانی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور بات بھی پہلے میں پیش کر دوں، جہاں کہیں ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں اس کا قطعی طور پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ محنت مزدوری کرنا، دولت کمانا چھوڑ دیں. صحیح بات. یہ کمانا بہت بری چیز ہے، ایسا بالکل کوئی مقصد نہیں ہوتا. صحابہ اکرام میں دونوں طرح کے کانسیپٹ تھے. کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کے میلان اور نفس کے غلبے سے دولت کمانے پر رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنا اور فقر اور درویشی اختیار کرنا یہ زیادہ عزیز سمجھا. سبحان اللہ. جیسے حضرت ابو ذر غفاری تھے. واہ واہ. کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جن کا طبعی میلان یہ تھا کہ وہ دولت کماتے تھے اور کما کر اپنے نفس اور اپنے مال دونوں سمیت دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت، بندگان خدا کو سہولیات فراہم کرتے تھے. واہ. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جناب صدیق اکبر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، سبحان اللہ، حضرت طلحہ تھے، متعدد صحابہ اکرام. تو دولت کمانا بنفسی ہی برا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمانے والے کی سوچ پر. اگر وہ دولت کما رہا ہے جائز ذرائع سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصرف بھی اور اس کا استعمال بھی جائز ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے. واہ. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میری امت میں جو سب سے پہلے امیروں میں داخل ہوگا واہ، وہ اغنیائے امت میں سے عبد الرحمن بن عوف ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے اپنی دولت کا استعمال بہت اچھا کیا. واہ. اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے. اس آیت کے ترجمے سے آپ تیور بھانپ لیں گے قرآن کے تیور کیا ہیں دنیا کے بارے میں. فرمایا اعلموا، لوگو جان لو، کان کھول کے سن لو، خبردار ہو کے سن لو یہ بات، انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آئے ہائے، کھیل کود ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے، ہاں، یعنی اس کے نفسانی لیے کھیل خواہشات کا تماشا ہے. اسیر جو ہو جائے، ہے نا، جو اسیر ہو جائے خواہشات کا. لیکن جو اللہ رسول کے رضا کے لیے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. واہ واہ. واللہو، آگے فرمایا وزینہ، اور دنیا کی زندگی تو زینت ہے. جیسے یہ زینت اختیار کی جاتی ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، دیگر جو طریقوں سے زینت، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں بات یہاں ٹھیک ہے. دنیا کی زندگی زینت ہے، اور زینت کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جیسے ہی آپ نے منہ دھویا زینت گئی. تو یہ تو زینت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ واہ. لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور دنیا کی زندگی آخر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر اور برتری کا اظہار کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے کے سامنے مال اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرنا، ٹھیک ہے، زیادتی چاہنا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اور بڑھ گیا میرے پاس بھی اور آ جائے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے میرے پاس 2 ہوں، بس چاہت زیادہ. یعنی دنیا کی ترقی کی دوڑ میں اپنے آپ کو لگا دیں. اچھا، اب اس ساری بات کو نا قرآن اب ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. جیسے بارش برسی اور
زمین سے گرینری اگی، خوبصورت پیداوار ہوئی، فصل پک گئی، کسان کو بڑی اچھی لگی۔ اچانک کوئی آفت آئی، وہ ساری فصل تباہ ہو گئی، وہ زرد پہلے پڑی، پھر وہ بیکار ہو کے رہ گئی۔ فرمایا یہ مثال ہے اس شخص کے لیے جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اس طرح کہ اس نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ بہت کچھ اکٹھا کر لیا، امپائر بنائی، اپنی امپائر بنا لی، اچانک موت کی ہچکی آئی، سب ختم، وہ مر گیا، اور جو کمایا تھا اکٹھا کیا تھا سب اس کے لیے بیکار۔ اچھا اتنی ریلیونٹ بات ہے، ایک جملہ پھر آپ بات آگے کیجئے۔ اتنی ریلیونٹ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ کورونا کے بعد کئی کیسز ایسے آئے، اربوں پتی لوگ تھے، اربوں پتی لوگ جو اپنی پلاننگز اور میٹنگز شیڈیول کر کے بیٹھے تھے، ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ڈھیر ہو کے رہ گئے، ختم۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ہائے ہائے ہائے، حالانکہ اس کا مال صرف 3 ہے، جو اس نے کھایا اور اس سے لطف اندوز ہوا، جو اس نے پہنا اور جو اس نے اچھے کام کیے آخرت کے لیے، یہ اس کا مال ہے، باقی سب تو وارثوں کے لیے، وارثوں کا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت اچھی تمہید آپ نے ماشاءاللہ فرمائی۔ جی پروفیسر درانی صاحب، اب ذرا آپ بتائیے، یہ احادیث اس حوالے سے تو بڑا کیٹیگوریکل بتاتی ہیں، ہم کس دھندے میں الجھ گئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں تو میں نے ابھی ہم افطار سے پہلے بات کر رہے تھے، قاہرہ صاحب موجود تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہیں لیکن دنیا آپ میں نہیں ہے، اہل بیت کا عمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں، دنیا آپ میں نہیں ہے، یہی صحابہ، یہ اولیاء کا طریق۔ جی بتائیے احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بنیادی طور پر انسان کی فکر کے اندر جو زندگی کا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارے ہاں اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھ لیا۔ جب اس کو کل زندگی سمجھا تو پھر یہاں کے عیش کو اور یہاں کی عشرت کو اور یہاں کے مقام کو اور عہدے کو پانے کے لیے اپنی ساری تگ و دو انہوں نے صرف کر دی، بالکل ایسے، اور اس کے لیے ہر اصول کو بھول گئے، ہر ضابطے کو بھول گئے، اخلاقی قدروں کو بھول گئے، اور دھن دھونس دھاندلی جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے طاقت، اقتدار اور عہدے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حقیقت میں ہمارے جو تصور ہے قرآن نے جو دیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اس سے پہلے زندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، یہ اس کا ایک دوسرا فیز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، موت کو ہم نے چکھنا ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے، اور پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ جو بندہ زندگی کے تصور کو یوں سمجھ لیتا ہے، وہ غالباً علامہ نے فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ جب تصورات میں زندگی کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ آپ سرکار کی احادیث کی روشنی میں سرکار نے قولاً و فعلاً دونوں اعتبار سے، یہ نہیں کہ صرف تقریر فرمائی اور لوگوں کو صرف آخرت کی ترغیب دی اور زہد عن دنیا کی موٹیویشن دی اور اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی۔ سرکار کی اپنی حیات طیبہ یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کئی ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا کرتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ، اور سرکار کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ بنیں، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، اور پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے پھر وہ تہامہ، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ اللہ، مگر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں باری تعالیٰ، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں چند لقمے کھاؤں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، دوسرے دن میں فاقے سے رہوں، صبر کی کیفیت میں رہوں۔ یعنی نبی بادشاہ نہیں، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فقر اختیاری کو سرکار نے اختیار کیا۔ اللہ، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر تشریف فرمائے، کیسے اور جب آقا وہاں سے اٹھے تو آپ کے کمر انور پر اور بازو پر ہم نے کھجور کے نشانات دیکھے، چٹائی کے کھجور کے نشانات دیکھے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر نہ بنا دیں؟ اللہ، سرکار نے فرمایا اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا،
اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا، میں تو اس دنیا کے اندر ایسے ہوں جیسے ایک درخت سایہ دار کے نیچے اللہ اللہ، کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک چھوٹا سا بریک ٹائم ہے، اللہ، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ جنید بھائی یہ بات بتانا بھی ضروری ہے، یہ وقفہ اگرچہ مختصر ہے ہاں، مگر اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ مختصر وقفہ اتنا اہم ہے واہ، کہ اس واہ، کے بعد والی واہ، ساری زندگی کی اسی پہ بیس کامیابی کا کرتی ہے۔ دار و مدار اسی پر بیس کرتا ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے، وہ جو میں ناظرین ابتدا میں ٹرانزٹری پیریڈ کی بات کر رہا تھا نا، یہ ایکچولی وہی بات ہے، اور کتنی کمال مثال آپ نے دی۔ آپ سوچئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، چٹائی پہ لیٹے، چٹائی کے نشانات جس میں تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر قطار رونے لگے سرکار کو دیکھ کے، تو سرکار نے پوچھا روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھتا ہوں، ان کی بادشاہتیں دیکھتا ہوں، دوسری طرف میں چٹائی کے نشانات، تو جملہ کیا میرے سرکار نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور بڑا ہی حسین سا موضوع ہے آج، آپ نے جانا کہیں نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں صاحب ٹھیک ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، انجوائے کر لو صاحب، دیکھیں گے پھر معاذ اللہ آخرت میں جا کے کیا کرنا ہے، ابھی کم از کم دنیا ملی ہے تو بھرپور انجوائے، اور جس طرح سے انجوائے کرنے کا موقع ملے اس طرح سے انجوائے کر لو۔ بات یہ مفتی صاحب، یہ جو تصور ہے، اس تصور کے پیرلل ایک اور تصور ہے کہ فکر آخرت، تو یہ جو فکر آخرت ہے یہ ضروری کیوں ہے، یہ ذرا فرمائیے۔ یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے یہ ہے ہی اس وجہ سے کہ فکر آخرت نہیں ہے۔ ہاں فکر آخرت ہوتی تو یہ تصور بھی نہ ہوتا۔ صحیح بات۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ اپنی تمام تر نعمتوں اور عمر سمیت آخرت کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی طرح بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلا، پانی کا اس قطرے کی طرح بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بالآخر فانی ہے اور آخرت دائمی، ابدی اور باقی ہے۔ واہ، تو فانی کی باقی اور دائمی کے ساتھ نسبت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، یہ تو محض یہ سمجھانے کے لیے۔ اب اس سے اگلی بات دیکھیں کہ جو عارضی مقام ہے پانی کے قطرے کی طرح، اس کے لیے تو ہماری تمام تر مشقتیں صرف ہیں، اور جو دائمی اور ابدی حیات ہے اس کے لیے یا تو بالکل نہیں ہے، اور اگر ہے تو جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک میں حدیث پاک سناؤں ناظرین کے لیے، بڑی اہم ہے اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہماری رسپانسبلٹی اور اس کے نتائج کی طرف ہمیں ابھی سے بتا کر موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی جنت اور دوزخ کس کو ملے گی؟ جنت کسے ملے گی، دوزخ کسے ملے گی؟ سن لو، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت چھپی ہوئی ہے کانٹوں میں اور دوزخ چھپی ہوئی ہے لذتوں اور شہوتوں میں۔ واہ کیا اچھی بات بتائی ہے، واہ۔ جنت کے ارد گرد جو باڑ ہے نا، جو سرحد ہے، وہ ادھر ہے کانٹے، کانٹوں سے گزرنا پڑے گا تو جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ اور دوزخ کے ارد گرد جو باڑ ہے وہ ہے شہوات اور لذتیں، نفسانی خواہشات۔ جتنا ان کے قریب جاؤ گے، دوزخ کے قریب جاؤ گے۔ اس کو تھوڑا سا ایک اور جملے میں کہہ دوں، اطاعت میں اللہ رسول کی فرما برداری نفس پر ایک بوجھ ہے، ایک کانٹا ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کانٹا نگل لیا نا، واہ، مثلا ایک دن کوشش کی، یار ارادہ کر لیا میں آج سے 5 نمازیں پوری پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ایک دن پڑھ لی،
اگلے دن تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا، ایک چھوڑ دی، تیسرے دن دوسری نماز بھی چھوٹ گئی، 2-3 دن گزرے، 5 کی 5 چھوٹ گئی۔ ہاں، شیطان نے کام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ بوجھ بن گیا، مشکل ہو گیا۔ یہی آدمی 3 گھنٹے کا کرکٹ میچ بیٹھ کے دیکھ لے گا، یہی شخص 3 گھنٹے کی مووی بیٹھ کے بالکل دیکھ لے گا، یہی شخص رات بھر دوستوں کے ساتھ گپیں لگائے گا، کیونکہ وہاں لذتیں اور شہوتیں ہیں۔ بالکل، یہ شخص موبائل فون لے کے جھکا رہے گا، اپنا سر جھکا کے گھنٹوں صرف کر دے گا، اس کے نفس پر کچھ بوجھ نہیں ہوگا۔ اب اس تناظر میں حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ حضور نے فرمایا ہے جنت اسے ملے جی جو کانٹے نگلے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر، اور دوزخ اسے ملے گی جو شہوتوں میں اپنے آپ کو دھسا دے گا، لذتوں کا اسیر بن جائے گا، اپنی خواہش کا اسیر بنے گا، جدھر جو جی چاہا کر گزرے گا، یہ تفریق اور تمیز نہیں کرے گا یہ درست ہے یا درست۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ملک کے معروف صناخواں جناب غلام صابر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بے پناہ کرم، آپ کی دعائیں۔ آپ سے انشاءاللہ آخر میں کلام سنتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پروفیسر درانی صاحب یہ بتائیے، دنیا میں رہتے ہوئے، اچھا اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آخرت کی تیاری تو ٹھیک ہے جی ہم کر لیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا داری بھی نبھانی ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اولادیں ہیں، ماں باپ ہیں، کاروبار ہے، جابز ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ فارمولہ کیسے ہو کہ مطلب دنیا میں رہنا بھی ہے، یعنی اسی طرح سے کہ کشتی سمندر کے اوپر آئے لیکن سمندر کا پانی کشتی میں نہ جائے، اب کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے یہ بتائیں۔ جنید صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے تمام زندگی کے جو اعمال ہیں اس کی بنیاد ہماری فکر اور سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری سوچ آخرت کو ترجیح دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوگوں سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک انداز شکوہ میں کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ تصور سمجھانے کے لیے دنیا کے بارے میں کہا، دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتوں کی مانند ہے۔ اللہ 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 اللہ، جو چاہنے والے وہ لوگ جو حلال و حرام کا فرق مٹا بیٹھے، جو حلال و حرام کا فرق مٹا دے، بالکل ٹھیک، صحیح۔ اور پھر سرکار نے جنت کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور قائل کیا کہ اس دنیا کے مقابلے میں جنت کو دیکھو، کہ جنت میں وہ جو گھوڑے کو مارنے والا ایک کانٹا، ایک وہ چھانٹا جو کوڑا سا ہوتا ہے، ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے، فرمایا اتنی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا و مافیہا کی دولت سے بہتر، ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ مفتی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ مثالوں سے یہ بات سمجھائی کہ ہم دنیا کی طلب کے اندر تو اتنے دیوانے ہیں، ایک 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے زندگی ساری تج دیتے ہیں، ایک محلے کی کونسلری حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ملے نہ ملے، ملے یا نہ ملے۔ اور ادھر وہ جنت جس میں سب سے آخری جنت جانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کے 5 گنا زیادہ جگہ عطا فرمایا۔ اللہ اچھا، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ملی ہے، اسے بتایا جائے گا تجھے سب سے زیادہ یقین نہیں آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، اللہ فرمائے گا نہیں، ہم مذاق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کے مقابلے میں 5 دنیاؤں جتنی جگہ آخری انسان کو مل رہی ہے، اور اس کے اندر صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا سے کہیں زیادہ عظیم۔ اللہ، جب تک انسان کنسیپچولی ان چیزوں کو کلیئر نہیں ہو پائے گا تب تک وہ آخرت کی فکر کے لیے اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک۔ آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک جملہ ناظرین کرام، میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں اور خاص طور پہ جو میگا سٹیز ہیں، جب وہاں میرا جانا ہوتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہو یا ویسے، میں آپ کو سچ بتاؤں ایک بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب میں بڑی بڑی بلڈنگز اور امپائرز دیکھتا ہوں نا ناظرین، اور جس وقت اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو سبحان اللہ کہنے کے بعد اگلا جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے، ایک دن تو ختم ہو جائے گی، ایک دن تو زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت اور یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ ایک دن یہ زندگی ریپ اپ ہوگی، اس کی کتاب بند کر دی جائے گی۔ جناب غلام صابر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ رات زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔